السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت سے بچے پریشان رہتے ہیں اور اکثر اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ سیلف اسٹڈی کے لیے وقت کہاں سے نکالیں۔ وقت کا رونا روتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ 8 گھنٹے اسکول اور 3 گھنٹے ٹیوشن یا کوچنگ سینٹر کے بعد ٹائم ہی نہیں بچتا کہ سیلف اسٹڈی کر سکیں۔ بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کی اس مشکل کا حل نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح سیلف اسٹڈی کرنی ہے اور سیلف اسٹڈی کتنی ضروری ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اپنا ٹائم کس طرح مینج کرنا ہے۔ بچوں، چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بچوں، آپ 8 گھنٹے اسکول میں گزاریں یا 4 گھنٹے کوچنگ سینٹر، لیکن سیلف اسٹڈی کے بغیر آپ کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اسکول، کتابیں اور ٹیوشن سینٹر صرف اور صرف سیلف اسٹڈی مٹیریل ہیں۔ کامیابی کی چابی تو اسٹڈی میں ہی ہے۔ جو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا سارا دن اسکول اور ٹیوشن سینٹر میں گزرتا ہے تو ہم سیلف اسٹڈی کب کریں، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اسکول میں لیکچر کے دوران اور کوچنگ سینٹر میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ادارے آپ کی سیلف اسٹڈی کو آسان کرنے میں ہیلپ نہیں کرتے؟ اگر غور سے ٹیچر کا لیکچر سنو تو سیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہو۔ اب کیوں یہ طے کر لیتے ہو کہ پڑھائی صرف گھر جا کر ہی کرنی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں اور آپ ان کو کیسے اسپینڈ کرتے ہو۔ فرض کرو آپ 8 گھنٹے کے لیے اسکول جاتے ہو اور کوچنگ سینٹر 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہو، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 11 گھنٹے۔ اب آپ 6 گھنٹے کا سلیپنگ ٹائم نکال لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ کے 17 گھنٹے نکل گئے 24 گھنٹوں میں سے۔ اب بھی آپ کے پاس 7 گھنٹے ہیں۔ ان 7 گھنٹوں میں معلوم ہے آپ کو کیا کرتے ہو؟ کم از کم 2 گھنٹے آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہو، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ وغیرہ کو اسکرول کرتے رہتے ہو نا، اور پھر اس میں اس قدر ہو جاتے ہو کہ دماغی تھکاوٹ اور رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر سست پڑ جاتے ہو۔ پھر سیلف اسٹڈی کا موڈ ہی نہیں بنتا تو الزام لگ جاتا ہے وقت کی کمی پر۔ سب سے پہلے تو آپ اگر اپنے سے سنسیئر ہو تو پہلے فائنڈ آؤٹ کرو کہ تم ٹائم کس چیز پر ویسٹ کر رہے ہو، پھر اسے ویلیوبل بنانے کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کرو۔ لیکن ٹائم ٹیبل تبھی سیٹ کرو اگر تم نے اسے فالو کرنا ہے۔ اگر فالو نہیں کر سکتے تو جب اور جس وقت چاہے پڑھ لیا کرو۔ بچوں، اب میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاتی ہوں۔ اگر تم ان کو فالو کرنے میں کامیاب ہوگے تو سیلف اسٹڈی کے لیے نہ صرف ٹائم بچے گا بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مینج یور ٹائم۔ آپ نے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے؟ اب اپنے حساب سے کیلکولیٹ کریں کہ آپ کتنے گھنٹے اسکول میں گزارتے ہو اور کتنے گھنٹے اکیڈمی میں۔ ٹائم مینجمنٹ کا آپ کی پرفارمنس پر بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ بچوں، اگر آپ ٹائم کو مینج کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ آدھی جنگ تو ادھر ہی جیت جاؤ گے۔ اوائڈ سوشل میڈیا۔ اپنے اسکول، اکیڈمی اور سیلف اسٹڈی کو مینج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سوشل میڈیا کو خیر بات کہنا ہوگا۔ بورڈ کلاسز کے پیپر ختم ہونے کے بعد جتنا دیر چاہے اسے استعمال کر لینا، لیکن فی الحال 2 سال کے لیے پلیز اس سے اجتناب کرو۔ سیٹ ریئلسٹک گول۔ اپنا ایک گول سیٹ کر لو، جیسے کہ انشاءاللہ میں 98% سیکیور کروں گا۔ جب وہ گول آپ کے سامنے ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی کوشش کرو گے اپنا ٹائم کو سیکیور کرنے کی۔ کلاس لیکچر۔ ٹیچر کا لیکچر غور سے سنو، بہت سے کنسیپٹس آپ کے ادھر ہی کلیئر ہو جائیں گے۔ مین پوائنٹس نوٹس کرتے جاؤ، ہاف ٹاپک تم ادھر ہی یاد کر لو گے۔ یہ غور سے سنا ہوا لیکچر سیلف اسٹڈی میں کام آئے گا۔ وہ سوال جس کو یاد کرنے میں آپ نے گھنٹہ لگانا تھا وہ آدھے گھنٹے میں یاد ہو جائے گا۔ ریٹن ہوم ورک۔ بچوں، جو آپ کو اسکول میں ہوم ورک ملتا ہے اسے کبھی گھر لے کر مت آؤ۔ ادھر آپ کے پاس کافی فری ٹائم ہوتا ہے، کبھی فری پیریڈ، کبھی ایکسٹرا بریک، کبھی اسپورٹس پیریڈ۔ آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو اپنے ہوم ورک کے لیے۔ لیو فرام اسکول۔ بچوں، کبھی کبھار اسکول سے چھٹی بھی کر لیا کرو اور اس چھٹی کو اپنی سیلف اسٹڈی کے کام لاؤ۔ فرض کرو اگر کوئی ایسا دن ہو اسکول میں جس دن کوئی خاص لیکچر نہیں ہونا ہوتا، 1-2 ٹیچر چھٹی پر بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو لگے کہ اسکول جانا فضول ہی ہے، تو بچوں اس دن آپ چھٹی کر لو۔ اپنے ان ٹاپکس کو یاد کرو جن کی تیاری کچھ خاص نہیں ہو۔ ڈونٹ فیل شائے فار ریڈنگ۔ آپ کا جب دل چاہے، بے شک وہ بریک ہو، فری پیریڈ ہو یا آپ رکشے یا گاڑی میں بیٹھے گھر آ رہے ہو، اب اپنی کتاب کھول کر پڑھنے میں کوئی شرمندگی محسوس مت کرو۔ جب آپ گھر واپس آ رہے ہوتے ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اپنے لیکچر کو جو کہ آپ ٹیچر نے آپ کو سمجھایا ہوتا ہے اسے ریوائز کر لیا کرو۔ یہ آپ کے سیلف اسٹڈی میں کام آئے گا۔ ڈیلی روٹین۔ دیکھو بچوں، اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کر لو، پھر اسے فالو کرو اور تمام کام اپنے وقت پر خود بخود ہو جائیں گے۔
वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ। उठो, नमाज पढ़ो, 15-20 मिनट वॉक करो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो किसी वजह से अधूरा रह गया है, उसे लर्न करो, क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। वो सबक जो शाम में 3 घंटे से कम में याद नहीं होता, वही सबक अगर सुबह को फ्रेश माइंड के साथ याद करोगे तो 1 घंटे में आप परफेक्ट तैयार कर लोगे। बैक टू होम, 8 घंटे स्कूल में गुजारने के बाद घर आओ तो हाथ मुंह धोकर खाना वगैरह खाओ, फिर 15-20 मिनट के लिए अपने फ़ोन को स्क्रॉल वगैरह कर लो, फिर रेस्ट ज़रूर करो। रेस्ट का सबसे बेहतरीन तरीका है आधे घंटे का नैप ले लो। गो फॉर ट्यूशन, सोकर उठकर अगर आप नहा के ट्यूशन या एकेडमी के लिए जाओ तो यकीन करो आप फ्रेश माइंड के साथ अपनी स्टडी पर फोकस कर सकोगे। एकेडमी में लेक्चर गौर से सुनो, यही गौर से सुना हुआ लेक्चर आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदर एक्टिविटीज़, ट्यूशन से वापस आओ, खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर बहन भाइयों से बातचीत करने के बाद शुरू होता है वो टाइम जो सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है, यानी सेल्फ स्टडी का टाइम। सोने से पहले आपने कम से कम 3 घंटे ज़रूर पढ़ना है। इस दौरान आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, जो होमवर्क कुछ बाकी रह गया है उसे कंप्लीट कर सकते हो, जो स्कूल और अकेडमी में लेक्चर लेकर आते हो उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई मुश्किल आ रही है, नेक्स्ट डे जाकर अपने जैसे क्लियर कर लो या फिर यूट्यूब से भी समझ सकते हो। अगर आप रोज़ का रोज़ और साथ साथ ही पढ़ते रहोगे और रिवाइज करते रहोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी और टाइम को मैनेज भी आसानी से कर सकोगे। रिवीजन बच्चों आप लोग ऐसे किया करो, पहले 1-2 दिन और फिर 1 दिन छोड़कर, फिर 1 हफ्ता छोड़कर और फिर 1 माह बाद। स्कूल में भी टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, एकेडमी भी टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। आप अपने तरीके से टाइम को मुतवाज़न बना सकते हो। अगर एकेडमी में कोई टेस्ट हुआ तो स्कूल से छुट्टी कर लिया करो। अगर स्कूल के टेस्ट हैं तो घर की डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लो, मसलन किसी की शादी, किसी की सालगिरह, किसी की मंगनी या घर वालों के साथ आउटिंग वगैरह को स्किप कर दिया करो। बच्चों, तरीके बहुत से हैं पढ़ने के, टाइम भी निकल आता है, लेकिन ये सब कुछ इस सूरत में होगा जब इरादा करोगे, वरना आप टाइम का रोना रोते रहोगे और वक्त को ब्लेम करते रहोगे। सबसे बेहतरीन बच्चा और सबसे लायक स्टूडेंट वही होता है जो अपने टाइम को मैनेज करता है और आखिर में गुड ग्रेड्स लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग मुझसे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।